وہ تقلید تو پھر ہماری کرے گی نا وہ عوام جو ہے، وہ کس کو جو ہے رول ماڈل بنائے گی؟ وہ ہمیں رول ماڈل بنائے گی نا۔ ہم نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں دریا کی گزرگاہوں کے اندر، ہم نے جو ہے انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ علی محمد صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تمام بڑے ڈیم جو ہیں وہ ڈکٹیٹرز کے زمانوں میں بنے، منگلا اور تربیلا جو ہے دونوں ان کے زمانے میں بنے، کیونکہ وہ کنسنسس کریٹ کروانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے کنسنسس کریٹ کرنے کی۔ سیاسی حکومت میں کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنے زیادہ ڈفرینسز ہوتے ہیں کیونکہ ہماری دکانداری ہوتی ہے، اور ہماری دکانداری جو ہے اس قسم کے ایشوز کھڑے کر کے اختلافات کے اوپر چلتی ہے ہماری دکانداری سیاستدانوں کی۔ جہاں پہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے ان کی وجہ سے آئی ہے۔ تو پہلے تو میں یہ بالکل کلیریفائی کر دوں کہ یہ ٹریگر جو کی ہیں کہ پچھلے 12-13-14 سال کے اندر یہ تیسرا یا چوتھا بڑا جو ہے ایک عذاب ہے، کیٹاسٹرافی ہے جو نازل ہوئی ہے ہمارے ملک کے میں، اس کے ساتھ جو ہے ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ ہم نے آبی گزرگاہوں پہ ہوٹل بنا لیے ہیں، مکان بنا لیے ہیں، دریا کے جو ہے وہ دھارے جو ہیں، یہ دریا کی جو مین جو اس کا رستہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور یہ پرزیوم کر لیا ہے کہ یہ اب ایک گندا نالا ہے، یہ سیور ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہاؤسنگ کالونی بھی بن سکتی ہیں۔ تو میرا عرض ہے کہ یہ خود احتسابی کا وقت ہے کہ جب آپ انکروچ کرتے ہیں یا انکروچمنٹ کی دعوت دیتے ہیں یا آبی گزرگاہوں کو کسی شخص کو یا اشخاص کو اوبلائج کرنے کے لیے اپنا انکروچمنٹ جو ہے وہ ریموو کی ہیں، یا جو واٹر ویز جو ہیں ان کے اندر جو قبضے ہوئے ہیں ان کو کس طرح ریموو کیا ہے۔ نئے ہوٹل بن گئے ہیں، سوات چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ میں اپنا سیالکوٹ میں جناب اسپیکر، میرے حلقے میں 2 دریا داخل ہوتے ہیں، یا میرے ضلع میں 2 دریا داخل ہوتے ہیں، اور 6-7 برساتی نالے دریا داخل ہوتے ہیں جو سارے کے سارے کشمیر سے آتے ہیں یا جموں سے آتے ہیں۔ انہوں نے تباہی مچا دی ہے، اور ان کا عام حالات میں پانی کالا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی پولوشن جو ہے اس کے ارد گرد آبادی یا اس کے دھارے کے اندر، ان کے اندر جو آبادیاں جو ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے اب وہ ساری آبادیاں بہا کے لے گئے ہیں۔ میں نے سب جگہ جو ہے پھرا ہوں، اپنے حلقے میں بھی، اپنے حلقے سے تھوڑا باہر بھی گیا ہوں، گڑھوں کے اندر 6-6 فٹ 10-10 فٹ جو ہے گہرائی کے اندر لوگوں نے پلاٹ بنا کے بیچ دیے ہیں، اور وہ زمین جو ہے کسی نالے کی زمین ہے، زمین جو ہے وہ کسی دریا کی زمین ہے، اور اس کے اوپر ستم ظریفی۔ میرے حلقے میں کیا ہوا کہ ایک ZKB نامی کنٹریکٹنگ کمپنی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے اپر ہاؤس میں وہ موجود بھی ہیں، ان کی موجودگی بھی ہے، انہوں نے تباہ کر دیا سارا شہر، جو ہے تباہ کر دیا۔ فروری 2022 میں ڈپٹی کمشنر نے لیٹر لکھا چیف سیکرٹری پنجاب کو، سارے حالات بیان کیے، اس کی آگے سے جواب بھی آئے، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا، اور ان کا پردہ فاش ہوا ہے جب اس بارشوں کی وجہ سے اور پانی کی وجہ سے 6-6 فٹ پانی کھڑا تھا، 7-7 فٹ پانی کھڑا تھا، انہوں نے ساری سڑکیں جو ہے بیٹھ گئی ہیں۔ اور کل میں نے خود فلم بنا کے خود جو ہے تصویریں لے کے جو ہے سوشل میڈیا پہ چڑھائی ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ بجری لگا کے تھوڑی سی پھینک کے اوپر جو ہے مٹی پھینک کے ریت پھینک کے جو ہے میک اپ کر دیا سڑکوں کا کہ تاکہ یہ تصویریں سوشل میڈیا پہ نہ چلیں۔ عوام آج کل جو ہے کسی کے بس میں نہیں ہے، ان لوگوں نے جو ہے اس سے پہلے جو 18-20 گھنٹے گزرے تھے اس میں ساری تصویریں لے لی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کا ٹرک کھڑا ہوا وہاں پہ جو یہ جال سازی کر رہا تھا، جو واردات کر رہا تھا، میں وہ ٹرک کی تصویر لگا کے میں نے سوشل میڈیا پہ چڑھائی ہے۔ بہت امیر لوگ ہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ کس طرح اپر ہاؤس میں پہنچے ہوئے ہیں،
وہ سب کو پتا ہے، جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ اپنا اس میں کس طرح پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ جب ہمارا اس ملک کی جو کریم ہے، اس ملک کی جو پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس کا یہ حال ہے، تو آپ عوام سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ تقلید تو پھر ہماری کرے گی نا وہ عوام جو ہے. وہ کس کو جو ہے رول ماڈل بنائے گی؟ وہ ہمیں رول ماڈل بنائے گی نا. ہم نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں دریا کی گزرگاہوں کے اندر. ہم نے جو ہے انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. علی محمد صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تمام بڑے ڈیم جو ہیں وہ ڈکٹیٹرز کے زمانوں میں بنے. منگلا اور تربیلا جو ہے دونوں ان کے زمانے میں بنے، کیونکہ وہ کنسنسس کریٹ کروانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. ان کے پاس طاقت ہوتی ہے کنسنسس کریٹ کرنے کی. سیاسی حکومت میں کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اتنے زیادہ ڈفرینسز ہوتے ہیں کیونکہ ہماری دکانداری ہوتی ہے، اور ہماری دکانداری جو ہے اس قسم کے ایشوز کھڑے کر کے اختلافات کے اوپر چلتی ہے ہماری دکانداری سیاستدانوں کی. اگر فوجی حکمرانوں نے 2 ڈیم بنا لیے تو اب اگر جن ڈیموں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو 15 سال لگیں گے بنتے ہوئے، چاہے وہ بادشاہ ہے یا محمد ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ نہ بنائے، ضرور بنائے، لیکن ان کے بنتے کیا حال ہو جائے گا آپ کا؟ کدھر پہنچ جائیں گے ان ڈیموں کے بنتے؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ رہ جائے گا کھونے کے لیے؟ اس ڈیموں کا انتظار کرتے ہوئے بنائیں، سینکڑوں درجنوں چھوٹے ڈیم بنائیں جو 2 سال میں یا 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر جو ہے مکمل ہو جائیں. ریزروائرز بنائیں. پانی آپ پھینک رہے ہیں سمندر کے اندر، اور اتنی یہ ہمارے لیے، آپ نے ابھی نوید قمر نے کہا ہے کہ ریگستان بن جائے گا. یہ اتنی زیادہ پریشس کموڈٹی بن جانی ہے پانی، آپ بوند بوند کے لیے ترسیں گے. جناب اسپیکر، یہ جو فزیکل یا ٹیکنیکل قسم کے اقدامات اٹھانے ہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے ایٹیچیوڈز بھی بدلنے کی ضرورت ہے. یہ نیشنل ایشوز ہیں، ان پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی منیمم ایجنڈے کے اوپر جو ہے جس کا عوام کے ساتھ تعلق ہو، ہماری سیاست کے ساتھ یا ہمارے اقتدار کے میں آنے جانے کے ساتھ تعلق نہ ہو، ان پہ تو کم از کم اتفاق کر لیں. سڑکیں بند نہ کریں اگر کسی نہر کی یا ڈیم کی بات ہوتی ہے. دکانداری ہے، سیاسی دکانداری ہے. اسی ستلج کا دریا پانی جو ہے جو سمندر میں جائے گرے گا، ستلج سے سندھ میں جائے گا، سندھ سے جو ہے بحیرہ عرب میں چلا جائے گا. یا اسی طرح راوی کا پانی آیا ہے. یہ سیزنل پانی اب آتے ہیں نا، یہ کوئی ہمیں جو ہے ریگولرلی وزٹ نہیں کرتے چناب کی طرح یا جہلم کی طرح یا انڈس کی طرح. یہ اوکیجنلی وزٹ کرتے ہیں ہمیں. تو جب یہ وزٹ کرتے ہیں ان کو کہیں سٹور کر لیں، ان پہ سیاست نہ کریں. اگر آپ جو ہے اس ہاؤس میں، ہمارے بے شمار اختلافات ہیں، شدید اختلافات ہیں، لیکن ان کی نوعیت سیاسی ہے. یہ جو آفت ہے یہ قومی ہے. اس کے اوپر رسپانس بھی جو ہے وہ نیشنل ہونا چاہیے. یہ تمام ایشوز جو ہے، پانی کا جو ایشوز ہے یا اس کا کلائمیٹ کا جو ایشو ہے، یہ قومی ایشو ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی ایشو ہے. اس کو اسی طرح اس کا رسپانس دیں. لیکن مجھے نہیں امید کہ یہ ایک کوئی آپ جامع قسم کا ایک یونیفائڈ رسپانس جو ہے آپ اس پہ دے سکیں. آپ دیکھ لیں لاہور میں جو اگر پانی وہاں پہ بڑی کم مدت کے لیے پانی کھڑا ہوا ہے، پانی نکل گیا ہے، لیکن نارووال میں، سیالکوٹ میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے پانی 5-5, 6-6 دن کھڑا رہا ہے، اور دیٹ واز جسٹ بیکاز آف انکروچمنٹ. آبی گزرگاہوں میں جو تعمیرات ہوئی تھی ان کی وجہ سے پانی جو ہے اس نے پیچھے کی طرف آیا ہے اور وہ تباہی بربادی کر گیا. تو ایک قومی اس کے اوپر کنسنسس کریٹ کر کے، تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ آفر آئی ہے، وہ مومن ڈیم کی بات کرتے ہیں، ضرور بنے. بلکہ یہ ڈیم جو ہے ہماری حکومت میں یہ پرپوز ہوا تھا، اور خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اب جو ہے، ان کو یاد ہوگا
اسی طرح اور ڈیمز ہیں ان کو بھی بنائیں، لیکن یہاں پہ چھوٹے ڈیم بنائیں جو جلدی بن جائیں. کہیں بڑے ڈیموں کے تعمیر ہونے میں ان کو مکمل ہونے کے انتظار میں جو ہے سب کچھ نہ لٹ جائے، اور سینکڑوں کے حساب سے بنائیں. کسی گاؤں کا بھی اپنا ڈیم ہو جائے، وہ بھی اگر پانی سٹور کر لیں. پرانے زمانے میں چھپڑ ہوتے تھے، اس میں پانی بھی ہوتا تھا، اب کوئی نہیں رہا. وہاں پہ لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، شاملاٹوں میں لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں. اب یہ قبضے جو ہیں، ہر قسم کے قبضے، جب ان سے ہم نجات نہیں حاصل کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے یہ حالات جو ہے، یہ دس کیٹاسٹرافی اور دس ٹریجڈی ویل بی فیسنگ اٹ اگین نیکسٹ ایئر اینڈ اگین نیکسٹ ایئر اینڈ اگین نیکسٹ ایئر. یہ ہر سال پنجاب میں تو ہے ہی نہیں ہے. آپ نے بہت سے لوگوں نے، نوید قمر صاحب بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے بھی جب ترمیم ہوئی ہے ڈیولوشن والی، بڑے لوگ اس پہ کریڈٹ لیتے ہیں، لینے بھی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لینا بھی چاہیے. لیکن آپ بتائیں کہ یہ ساری ڈیولوشن جو ہے کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور تک رک گئی ہے. کیا آپ کا سسٹم جو ہے ڈیوالو ہوا ہے شہر کے لیول پہ یا گاؤں کے لیول پہ یا تحصیل کے لیول پہ یا ضلع کے لیول پہ؟ نہیں ہوا. پاور ریسٹ ود دا پروونشل کیپٹلس. آپ ڈیوالو کریں، ونڈ کا کھاؤ تو کھنڈ کھاؤ. آپ پاور ڈسپرس کریں، پاور ڈسپرس کریں گے وہ ملٹی پلائی ہوگی. اس میں عوام کو احساس ہوگا. آپ کے بلدیاتی ادارے جو ہیں شہروں میں، گاؤں میں، تحصیلوں میں جو ہے حفاظت کریں گے آپ کے سسٹم کی، کیونکہ وہ جواب دہ ہوں گے. اور کوئٹہ اور پشاور تک رک گئی ہے. کیا آپ کا سسٹم جو ہے ڈیوالو ہوا ہے شہر کے لیول پہ یا گاؤں کے لیول پہ یا تحصیل کے لیول پہ یا ضلع کے لیول پہ؟ نہیں ہوا. پاور ریسٹ ود دا پروونشل کیپٹلس. آپ ڈیوالو کریں، ونڈ کا کھاؤ تو کھنڈ کھاؤ. آپ پاور ڈسپرس کریں، پاور ڈسپرس کریں گے وہ ملٹی پلائی ہوگی. اس میں عوام کو احساس ہوگا. آپ کے بلدیاتی ادارے جو ہیں شہروں میں، گاؤں میں، تحصیلوں میں جو ہے حفاظت کریں گے آپ کے سسٹم کی، کیونکہ وہ جواب دہ ہوں گے. ان کی کنڈی جو ہے کھٹکھٹا سکے گا کوئی نہ کوئی ووٹر ان کا آ کے محلے میں یا کسی بھی آبادی کے اندر. لیکن ہم بلدیاتی اداروں کو ایک سیاسی مقاصد کے لیے ٹول سمجھتے ہیں. عوام کے لیے، ہم عوام کو امپاور کرنے کے لیے ٹول نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے ٹول سمجھتے ہیں. ایک جامع، پوٹنٹ، روبسٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ کو چاہیے جو یہ شہروں میں اور گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، تحصیلوں میں، ڈسٹرکٹ میں جو ہے ان کو جو ہے ان کی خدمت کر سکے. جناب اسپیکر، ڈکٹیٹروں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ابھی کی ہے میرے برخوردار نے. آپ کے یہاں پہ بلدیاتی انتخابات تواتر کے ساتھ ہوئے. 79 میں ہوئے، 83 میں ہوئے، 87 میں ہوئے، 91 میں ہوئے، اور اس کے بعد 97 میں ہوئے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے 2001 میں بھی ہوئے. اس کے بعد جو ہے پھر ایک لمبا بیچ میں عرصہ آیا، اس کے بعد میرا 13 میں ہوئے، 15 میں. آپ کسی ملک میں یہ انتخابات جو ہے ان کی ڈیٹ جو ہے انسرٹن نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں جو ہے انتخابات کی، بلدیاتی انتخابات کا ڈیٹ جو ہے یا قانون کا بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ قانون کیا آنا ہے. ہر جو ہے برسر اقتدار طبقہ جو ہے اس قانون کو جو ہے اپنے ناپ کے مطابق جو ہے وہ کپڑا کاٹتا ہے. میری درخواست ہے کہ جہاں پولیٹیکل سسٹم آپ نے مضبوط کرنا ہے، بلدیاتی نظام کو جو ہے، پوٹنٹ بلدیاتی نظام کو جو ہے بحال کر کے، وہاں جو ہے یہ اس قسم کے لوگ جب زیڈ کے بی جیسے لوگ جو آتے ہیں، آپ ان کو بڑا پرانا جانتے ہیں جناب اسپیکر. میں ان کی ایک اور بھی واردات تھی، وہ اس کی آفر مجھے بھی ہوئی تھی جب میں منسٹر آف واٹر اینڈ پاور تھا. تو یہ لوگ جو ہیں، اور یہ لوگ خریدتے ہیں ہمیں، ہماری بولی لگاتے ہیں اور ہم بولی لگوا لیتے ہیں.
Why they are there in the upper house? को पॉपुलर सपोर्ट है उनकी? किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं वो? राय साहब, किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं? कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है उनकी? आप जरा पीछे जाएं, 25-30 साल पीछे जाएं, आपको पता लगेगा ये कहां से आए हुए। आप जब इस किस्म के पॉलिटिकल एडवेंचरर्स जो हैं उनको अपने सिस्टम में लेके आएंगे तो फिर वो इसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह ZKP ने सयाल किया। जनाबे वाला, मैंने जो भी मेरे ज़हन में चीज़ें बॉदर करती थी बल्दियाती इंतखाबात की बात की है, और ये कहना कि ये कुदरती आफत है, ये गलत है। ये अल्लाह पे ना डालें, अपने अमाल का बोझ जो है उस पे ना डालें। वो तो रहमतें हैं और बरकतें जो है उनकी बारिशें करता है। ये सारी की सारी हमारी अपनी किए की बारिशें हैं जिसने हमारे ऊपर अज़ाब नाज़िल किया हुआ है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। शुक्रिया ख्वाजा साहब। इजहार साहब, आप बात कर लीजिए मुख्तसर में। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे